بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئیے عربی سیکھیں گے 7ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اس کو عربی میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں: ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی اور اس طرح دیگر، اور اردو میں ہم یہ اور وہ استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں ہم دس، قریب کے لیے دس اور دیز جمع کے لیے، اور بعید کے لیے دیٹ واحد کے لیے، اور جمع کے لیے دوز استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے لیے بھی واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل 4 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں: مذکر قریب، مذکر قریب، مؤنث قریب دوسری ہو گئی، تیسری مذکر بعید، اور چوتھی مؤنث بعید۔ مذکر قریب، مؤنث قریب، مذکر بعید، مؤنث بعید۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئی، اور پھر ان چاروں میں سے ہر ایک کی 3 حالتیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو چاروں میں سے ہر ایک کی 3 حالتیں ہوئیں، تو 4 ضرب 3 12 ہو جائیں گی۔ تو یہ ٹوٹل 12 چیزیں ہیں، ان کو آج ہم کرتے ہیں۔ مذکر قریب کے لیے ہاذا، اور مذکر قریب تثنیہ کے لیے یہ واحد کے لیے ہے، اور یہ تثنیہ کے لیے ہاذانی، ہاذینی۔ یہ ایک مرد ہاذا کا مطلب تھا، اور ہاذانی تثنیہ کے لیے یہ 2 مرد، اور ہاؤلائی جمع کے لیے یہ بہت مرد، اور مؤنث قریب کے لیے واحد مؤنث ہاذیہی، یہ ایک عورت، تثنیہ مؤنث ہاتانی یا ہاتینی۔ یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفعی اور حالت جری، نصبی جری۔ ہاتانی اور ہاتینی یہ 2 عورتیں، اور ہاؤلائی یہ بہت عورتیں۔ تو مؤنث قریب کی یہ 3 حالتیں۔ اب مذکر بعید کی 3 حالتیں پڑھیں گے: ذالکا یا ذاکا، ذاکا اور ذالکا وہ ایک مرد، ذانکا اس کی تثنیہ، ذانکا یا ذینکا وہ 2 مرد، اور جمع اولائکا وہ سب مرد۔ اور مؤنث بعید، مؤنث بعید کی 3 حالتیں: تاکا یا تانکا یہ واحد کے لیے آتی ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے وہ ایک عورت، تانکا اور تینکا وہ 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث بعید، اور اولائکا وہ سب عورتیں، یہ جمع کے لیے آ گئی ہیں۔ تو یہ 12 صورتیں ہیں، اس میں یہ 2 مذکر اور مؤنث قریب کی جمع جو ہے وہ ایک ہی ہے، مؤنث کے لیے بھی ایک ہے ہاؤلائی، اور مذکر کے لیے بھی وہی ہے۔ اسی طرح مذکر بعید اور مؤنث بعید دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے اولائکا، وہ عورتیں اور وہ مرد سب کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے۔ اب ہم کچھ جملے بناتے ہیں جو اس میں اشارہ بھی ہوگا اس میں، اور جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے، تو جملہ اسمیہ جملہ بھی بنے گا اور اس میں اشارہ بھی آئے گا۔ تو پہلا جملہ ہے: ہاذا ہوا مطلوبی، یہ میرا مقصد ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مطلوب مطلب کو کہتے ہیں، مقصود کو کہتے ہیں، اور یہ آخر میں جو یا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے میری چیز۔ کتابن کتاب کو کہتے ہیں، اور کتابی میری کتاب، اور
قلم میری قلم، قلم ایک پین، اور قلمی میری قلم، میرا پین۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں تو ہاذہ امرات حسنۃ، ہاذہ یہ عورت کے لیے، ہاذہ مؤنث کے لیے، کیونکہ آخر میں آگے کیا ہے، امرات، عورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خوبصورت عورت ہے۔ ہاذان الرجلان اخوان، ہاذان یہ دو، رجلان مرد، یہ دو مرد، اخوانی بھائی ہیں، اخوتن کی جمع اخوانی، اخن کی جمع اخوانی، تثنیہ، اخن کی تثنیہ اخوانی، تو یہ دو مرد بھائی ہیں۔ ہؤلاء الاشخاص، ہؤلاء وہ یہ جمع کے لیے، ہؤلاء یہ جمع، اشخاص یہ لوگ، اخوان بھائی ہیں، اخن کی جمع ہے اخوان بھائی، تو یہ لوگ بھائی ہیں۔ کتاب ھذا الولد نظیف، کتاب کتاب، ھذا الولد اس لڑکے کی، اس لڑکے کی، تو یہ ھذا اشارہ قریب ہے، اس لڑکے کی کتاب، نظیف صاف ہے، نظیف صاف ستھری ہے۔ اسم ھذا البنت، اس بیٹی کا نام زینب، زینب ہے، اس بچی کا نام زینب ہے۔ تلک المناظر حسنۃ، یہ مناظر خوبصورت ہیں، یہ مناظر خوبصورت ہیں۔ ہاتان الیدان نظیفتان، ہاتان الیدان نظیفتان، ہاتانی یہ دو، یدانی ہاتھ، یہ دو ہاتھ، نظیفتانی صاف ستھرے ہیں۔ ذالک عمی، یہ میرا چچا ہے۔ ھذا الرجل خالی، یہ مرد میرا ماموں ہے۔ تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں، جس طرح ہم نے موصوف صفت میں کہا تھا کہ موصوف اگر واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اس میں اشارہ اگر واحد ہے تو مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، تو وہ واحد ہی ہوگا، اگر یہ ایک دوسرے کے دونوں مطابق ہوں گے۔ اگر مشار الیہ تثنیہ ہے تو اشارہ تثنیہ ہوگا، اگر مشار الیہ جمع ہے تو اشارہ بھی جمع ہوگا۔